بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، میں ایک بار پھر آپ تمام طلبہ اکرام کو اقرا حفاظ بوائز سیکنڈری اسکول کی طرف سے آن لائن کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز طلبہ، اس ویڈیو میں جو ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں وہ اسلامیات سلسلہ نمبر 6 کا سبق ہے۔ چھٹی جماعت کا سبق اسلامیات کا شروع ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، سبق شروع کرنے سے پہلے یہ بات آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ سبق سنتے وقت ضروری ہے کہ آپ کی کتاب، اسلامیات کی کتاب اور اس کی عملی کتاب، یہ دونوں آپ کے پاس ہوں، تاکہ جب سبق پڑھایا جائے اور آپ سن رہے ہوں تو آپ کتاب کو بھی دیکھتے رہیں اور جو ضروری چیزیں کتاب میں لکھی ہوں گی وہ آپ سنتے ہوئے کتاب کو بھی دیکھتے رہیں گے تو سبق کو سمجھنا اور یاد کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو عزیز طلبہ، سبق شروع کرتے ہیں۔ فرسٹ ٹرم میں آپ نے اسلامیات سلسلہ نمبر 6 میں سیرت طیبہ کے مفہوم سے سبق شروع کیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے جو حالات اور واقعات ہیں وہ آپ نے پڑھنا شروع کیے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت تک کا سبق آپ نے پڑھا۔ وہ ہماری کتاب کا پہلا باب تھا اور اب دوسرا باب شروع ہوتا ہے جو فقہ پر مشتمل ہے۔ اور عزیز طلبہ، اس میں سب سے پہلا جو سبق ہے، سب سے پہلا جو عنوان ہے جو ہم سیکنڈ ٹرم میں شروع کریں گے وہ ہے عبادات۔ عزیز طلبہ، یہ لفظ عبادات جو ہے یہ عبادت کی جمع ہے اور عبادت کا لفظ آپ سن چکے ہیں، بلکہ بہت مرتبہ آپ نے اس کو سنا ہے۔ اسلام نے ہمیں مختلف قسم کی عبادتوں کا حکم دیا ہے، مختلف قسم کی عبادتیں جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی، یہ مختلف عبادات ہیں اور ان مختلف قسم کی عبادات کا حکم اسلام نے ہمیں دیا ہے۔ اور اسلام میں عبادت کی بہت اہمیت ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ہر عبادت کا اپنے وقت میں الگ درجہ ہے۔ جس وقت جو عبادت ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے اور جس وقت جس عبادت کو کرنے کا ہم پر حکم ہوتا ہے تو اس وقت اس عبادت کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے، اپنا ایک درجہ ہوتا ہے۔ اور عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے ہی پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں، ہمیں پیدا کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دنیا میں بھیجا ہے، جو ہمیں پیدا کیا ہے، وہ اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ اور یہی عبادت ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان، جو بندہ عبادت کرتا ہے اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک قریبی تعلق قائم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے قرب ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی ملتی ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے جو عبادت کرتا ہے راضی ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں۔ اور اسی عبادت کے ذریعے انسان کو سکون اور اطمینان ملتا ہے، دل کا سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے۔ آج ہم پریشان ہو جاتے ہیں، نمازیں چھوڑتے ہیں تو بے چینی رہتی ہے، اطمینان نہیں ہوتا، تو یہ اگر دل کا اطمینان اور سکون چاہیے تو اللہ کی طرف سے جو ہم پر عبادات مقرر ہیں، جو احکام پورے کرنے ہیں، ان کو پورا کریں گے تو ہمیں سکون بھی ملے گا اور اطمینان بھی ملے گا۔ عزیز طلبہ، عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ عبادت کہتے کسے ہیں؟ تو عبادت کا مفہوم سن لیجئے، آپ کی کتاب میں بھی موجود ہے، لکھا ہوا ہے، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ عبادت سے مراد وہ خاص اعمال و افعال ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اس کے سامنے بندے کی عاجزی اور چھوٹے پن کو ظاہر کرنے کے لیے ادا کیے جاتے ہیں۔
عبادت سے مراد کیا ہے؟ وہ خاص اعمال اور افعال، وہ اعمال ہیں اور افعال ہیں جو ہم کرتے ہیں اور جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان ہوتی ہے۔ جیسے ہم مثال کے طور پہ نماز پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں، اور نماز شروع کرتے ہوئے سب سے پہلا جو لفظ ہم کہتے ہیں، جو تکبیر تحریمہ ہوتی ہے کہ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں، یہ لفظ ہم کہتے ہیں تو اللہ کی بڑائی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، جھکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے رکوع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قرآن کی، اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی ظاہر کرتے ہیں اور اپنے آپ کو چھوٹا ظاہر کرتے ہیں، عاجز ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کچھ ہیں، میں آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں، آپ کی حیثیت اعلیٰ عرفہ ہے، میری حیثیت کچھ بھی نہیں۔ تو عبادت وہ اعمال اور افعال ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو ظاہر کیا جاتا ہے اور اپنے چھوٹے پن کو اور اپنی عاجزی کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ اور عبادت کا فائدہ کیا ہے؟ عبادت کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ تو عزیز طلبہ، ابھی میں نے آپ سے بات کی کہ جو بندہ عبادت کرتا ہے تو اس کو اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو اس کائنات کے خالق، مالک اور رازق ہیں، وہ اس بندے سے راضی ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے اور جس کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے تو عزیز طلبہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا، چین، سکون اور راحت اس کو مل جائے گی، اور دنیا کی ساری پریشانیاں اس کے لیے پریشانی نہیں ہوں گی۔ جب کوئی پریشانی ہوگی اپنے رب سے، اللہ تعالیٰ سے کہے گا، دعا مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو، اس مصیبت کو دور کر دیں گے، اور آخرت بھی اس کی بن جائے گی، آخرت میں بھی جنت مل جائے گی، آخرت میں بھی اللہ کی رضا مل جائے گی۔ اب بات ہے عبادت کی قسمیں۔ عبادت کتنی قسم کی ہے، کتنی طرح کی ہیں؟ تو عزیز طلبہ، ویسے تو آپ جانتے ہیں کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی، صدقہ، قرآن کریم کی تلاوت، جہاد، یہ ساری چیزیں عبادت ہیں، اور ان سب کا حکم ہم پر لاگو ہوتا ہے اور یہ سارے احکام ہمیں پورے کرنے ہیں۔ انہی عبادات کو علماء کرام نے مختلف قسموں میں، یعنی 3 قسموں میں تقسیم کیا ہے کہ یہ عبادتیں 3 قسم کی ہیں، 3 حصوں میں ان عبادات کو تقسیم کیا ہے، جو آپ کے سامنے ادھر بھی لکھی ہوئی ہیں، ان کے نام لکھے ہوئے ہیں اور آپ کی کتاب میں اس کی تشریح بھی موجود ہے۔ تو سب سے پہلی جو عبادت ہے، جو قسم ہے عبادت کی، وہ ہے بدنی عبادت۔ بدنی عبادت سے کیا مراد؟ یعنی وہ عبادت جس پر عمل کرتے ہوئے صرف جسم کے ظاہری اعضاء استعمال ہو، جسم کے صرف ظاہری اعضاء کا استعمال ہو، جیسے نماز۔ جب نماز بندہ پڑھتا ہے تو کوئی مال پیسہ خرچ نہیں کر رہا، صرف جسم کے ظاہری اعضاء استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب روزہ رکھتا ہے تو بھوکا پیاسا رہتا ہے اور اس میں کوئی مال خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف جسم کا استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح تلاوت قرآن کریم، ذکر، دعائیں اور درود شریف وغیرہ، یہ تمام عبادات بدنی عبادت کہلاتی ہیں، یعنی جس میں صرف بدن کا استعمال ہوتا ہے، مال استعمال کرنے کی، پیسہ خرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ دوسری قسم عبادت کی جو ذکر کی گئی ہے وہ ہے مالی عبادت۔ پہلی قسم اگر آپ سمجھ گئے، بدنی عبادت، کہ جس کو پورا کرنے کے لیے صرف بدن کا استعمال ہوتا ہے، جسم کے اعضاء کا استعمال ہوتا ہے، پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو مالی عبادت بھی آپ نام سے سمجھ جائیں گے کہ وہ عبادت ہے کہ جس کو پورا کرنے کے لیے بدن کے اعضاء کے استعمال کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کو مال خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس عبادت کو پورا کرنے کے لیے انسان کو مال خرچ کرنا پڑتا ہے، جیسے زکوٰۃ، اس میں پیسہ دیا جاتا ہے، زکوٰۃ اپنے مال میں سے نکالی جاتی ہے، صدقہ، قربانی، یہ سب جو چیزیں ہیں اس میں اعضاء کا استعمال نہیں ہے بلکہ مال خرچ کیا جاتا ہے، تو اس دوسری عبادت کو کہا جاتا ہے مالی عبادت۔
تیسری قسم ہے بدنی و مالی عبادت۔ یہ بھی عزیز طلبہ آپ نام سے ہی سمجھ گئے ہوں گے کہ بدنی و مالی عبادت وہ عبادت ہے جس میں بدن کا بھی استعمال ہو، اعضاء بھی استعمال ہو اور مال بھی خرچ کیا جائے، دونوں چیزوں کا استعمال ہو۔ وہ عبادت جس کو پورا کرنے کے لیے بدن کے اعضاء کا استعمال بھی ہو اور مال بھی خرچ کیا جائے، جیسے حج۔ جب کوئی بندہ حج کرنے جاتا ہے تو وہ پیسہ بھی خرچ کرتا ہے، مال بھی خرچ ہوتا ہے اور اس کے اعضاء بھی، جسم کے اعضاء بھی استعمال ہوتے ہیں، جسم بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے حج کے لیے گیا، پیسہ خرچ کر دیا اور حج کے لیے پہنچ گیا، اب وہاں بیت اللہ کا، اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کر رہا ہے تو اس کا بدن استعمال ہو رہا ہے۔ صفا و مروہ پر سعی کر رہا ہے، دوڑ رہا ہے تو وہاں جسم، بدن کے اعضاء کا بھی استعمال ہو رہا ہے۔ تو ایسی عبادت جس میں بدن کے اعضاء کا استعمال بھی ہو، جسم کے اعضاء کا استعمال بھی ہو اور مال بھی خرچ کیا جائے، اسے کہا جاتا ہے بدنی و مالی عبادت۔ اور اس میں حج ہے، زکوٰۃ ہے، دعوت و تبلیغ وغیرہ۔ تو یہ عبادت کی 3 قسمیں ہو گئی۔ نمبر 1 بدنی عبادت، کہ وہ عبادت جس کو پورا کرنے کے لیے صرف جسم کے اعضاء کا استعمال ہو، جیسے نماز، روزہ وغیرہ۔ نمبر 2 مالی عبادت، کہ جس کو پورا کرنے کے لیے بدن کے اعضاء کے استعمال کی ضرورت نہ ہو، صرف مال خرچ کیا جائے، جیسے زکوٰۃ، صدقہ فطر، قربانی وغیرہ۔ تیسری قسم بدنی و مالی عبادت، یعنی جس کو پورا کرنے کے لیے بدن کے، جسم کے اعضاء کا استعمال بھی ہو اور مال بھی خرچ کیا جائے، جیسے حج، جہاد اور دعوت و تبلیغ وغیرہ۔ تو یہ تو عبادات کی قسمیں ہو گئی اور مختلف قسم کی عبادات ہم پر لاگو ہوتی ہیں۔ عزیز طلبہ، ان عبادات میں سب سے پہلی اور اہم عبادت کیا ہے؟ ویسے تو ہر ایک عبادت اہم ہے اور اپنے وقت پر ہر ایک عبادت کی اپنی ایک اہمیت ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، لیکن سب سے اہم عبادت جو اللہ کے نزدیک ہے وہ نماز ہے۔ وہ عبادت نماز ہے جو روزانہ 5 مرتبہ ادا کی جاتی ہے۔ روزانہ 5 مرتبہ ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اسی وجہ سے نماز ادا کرنے کا طریقہ اور اس کے مسائل کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ روزانہ 5 مرتبہ ہم پر یہ عبادت، یہ نماز ہم پر فرض ہے۔ اسی وجہ سے ہر مسلمان مرد عورت پر اس کے مسائل، کہ نماز کے کیا مسائل ہیں، نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، یہ سیکھنا، اس کو سمجھنا ہم پر فرض ہے۔ اور اب ہم نماز کے مسائل کو آگے ذکر کریں گے، لیکن نماز سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ طہارت کی، یعنی پاکی کی اپنی ایک اہمیت ہے، اور نماز سے پہلے وضو کرنا اور پاکی حاصل کرنا، یہ ساری چیزیں نماز کو ادا کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے نماز کے مسائل سے پہلے طہارت کے مسائل اور وضو کے مسائل آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گے، کیونکہ حضور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفتاح الصلاۃ الطہور، یعنی نماز کی کنجی پاکی ہے، نماز کی چابی پاکی ہے، کہ اگر آپ نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں، نماز میں داخل ہونا چاہ رہے ہیں، نماز کا تالا کھول کر نماز میں داخل ہوں گے، تو وہ تالا کھولنے کے لیے آپ کو چابی چاہیے، اور وہ چابی ہے پاکی، کہ آپ پاک ہوں گے تو نماز میں داخل ہو جائیں گے، اس کا تالا کھل جائے گا اور آپ نماز میں داخل ہو جائیں گے۔ اگر کوئی شخص پاک نہیں ہے، ناپاک ہے، تو جتنی رکعتیں پڑھ لے، جتنی نمازیں پڑھ لے، اس کی نماز نہیں ہوگی، بلکہ وہ نماز میں داخل ہی نہیں ہوگا۔ داخل ہونے کے لیے، نماز شروع کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پاکی کو حاصل کر لیں، اور وہ پاکی کس طرح کی ہے وہ ہم اگلے سبق میں انشاءاللہ پڑھ لیں گے۔ اور اس سے پہلے، نماز سے پہلے جو وضو کیا جاتا ہے، اس کے کیا مسائل ہیں، اس کے کیا طریقہ ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد نماز کے مسائل شروع کریں گے۔ عزیز طلبہ، اب آپ اپنی عملی کتاب دیکھ لیجئے، صفحہ نمبر 15 پر عبادات کے 2 سوالات موجود ہیں، اس کے جواب آپ کو تحریر کرنے ہیں۔ تو اس سبق کے ساتھ جو کام ہے وہ عملی کتاب کا صفحہ نمبر 15 مکمل کرنا ہے۔
اور اس کا کام آپ کو PDF کی شکل میں گروپ میں بھی بھیج دیا جائے گا، آپ اس میں بھی دیکھ کر اس کے جواب لکھ سکتے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق ختم ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔